گزشتہ چند جمعوں سے خطبہ جمعہ کے عنوان اس دن کی مناسبت سے یا اس دن کے اندر ہونے والے کام جو اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے شریعت اسلامیہ میں بتائے گئے، ان موضوعات پر روشنی ڈالی جا رہی تھی کہ جمعے کے روز کی اہمیت ہماری شریعت میں کیا ہے، اس روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے مسلمانوں کے لیے کیا کیا تعلیمات اور کیا کیا رہنمائی موجود ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا اہتمام کس طرح کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے اس دن کی عبادت یعنی کہ خطبہ جمعہ اور اس کی نماز، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا کیا نصیحتیں، کیا کیا احکامات اور وہ کون کون سی ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کے ذریعے سے ایک مسلمان آئندہ جمعے کے لیے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے مددگار اور کارآمد ثابت ہوں گی کہ اس انسان کے ایمان کو مستحکم کر سکیں اور آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک نصیحت موجود ہو جو اس کو بار بار اپنے رب کی یاد دلاتی رہے، اس کو بار بار تذکیر کرتی رہے، یاد دہانی کرواتی رہے کہ اے بندے پلٹ جا اپنے رب کی طرف کہ ایک دن تو نے حقیقی معنوں میں اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ خطبہ جمعہ، مسجد میں آنے کے آداب، ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ گزشتہ جمعے میں دو باتیں رہ گئی تھیں، ان کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں، صف میں جہاں پر آپ کو جگہ ملے آپ وہاں پر بیٹھ جائیں، اور جب امام خطبہ دے رہا ہو، آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور جہاں آپ کو جگہ میسر آئے وہاں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ لوگوں کی گردنوں کو پھیلانگتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ آگے بھی جگہ بن سکتی ہے، میں آگے جا کے بیٹھ جاؤں دوران خطبہ، تو اس فعل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو پھیلانگتے ہوئے آگے نہ آؤ، بلکہ جہاں جگہ میسر ہو وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی تکلیف کا باعث نہ بنو۔ اور دوسرا مسئلہ جس کی طرف نشاندہی کروانا بہت ضروری ہے اور ناعلمی کی وجہ سے ہم میں سے اکثر اس کوتاہی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب تک امام ممبر سے نیچے نہ اترے، جب تک امام جمعہ خطبہ کے بعد ممبر سے نیچے نہ اترے، اس وقت تک کوئی بھی شخص کھڑا نہ ہو نماز کے لیے۔ جب امام ممبر سے نیچے اتر جائے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیں کہ امام ممبر سے نیچے اتر گیا ہے، اس وقت کھڑے ہو نماز کے لیے۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا جس کی طرف نشاندہی کروانا بہت ضروری تھی۔ جمعہ خطبہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خطیب عربی کے اندر کچھ عبارتیں پڑھتا ہے، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتے آئے ہیں کہ جب خطیب یا امام ممبر پر چڑھتا ہے اور اپنی بات شروع کرتا ہے تو عربی کے اندر کچھ جملے، کچھ عبارتیں پڑھتا ہے۔ عمر گزر جاتی ہے مگر کبھی تجسس نہیں ہوتا کہ باقی باتیں جو ہماری زبان میں کی جا رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر جو عربی میں کہا وہ کیا ہے اس کو بھی جانیں۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے وہ عربی کی عبارت یا وہ خطبہ مسنونہ جو ابھی میں نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے پڑھا، اس کا ترجمہ ذکر کروں گا۔ اس کے اندر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جوامع الکلم کی طرف اشارہ کروں گا کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بات کے اندر بڑی سے بڑی بات کو سمیٹ دیا کرتے تھے. چند بول بولتے تھے اور ان بولوں میں، اس چھوٹی سی بات میں، اس چھوٹے سے قول کے اندر بڑی سی بات سمیٹ دی جاتی تھی. اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دین کی تبلیغ کا حکم دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا تو اس دور کے کفار اور مشرکین کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش شروع کر دیں، ان تمام خداؤں کو چھوڑ دیں کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آ رہے ہیں. ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ اصل معبود برحق وہ ہے جو آسمانوں پر ہے. یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور کفار بھی اپنے زمانے میں اپنے عقیدے کے مطابق لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا کہا کرتے تھے. انہوں نے بت بنا رکھے تھے کہ جس کو جو حاجت ہے وہ اس بت کے پاس جائے. کسی کو اولاد چاہیے تو فلاں بت کے پاس جائے. ہر قبیلے نے اپنے مخصوص بت بنا رکھے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ مسئلہ ہو تو اس بت کے پاس جاؤ. مگر اللہ رب العزت نے ان کے عقیدے کو سدھارنا تھا، لوگوں کو گمراہی سے نکالنا تھا، اس لیے اپنے نبی کو مبعوث کیا. حج کا موسم قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کے کاموں میں مزید تیزی پیدا کر دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس سرزمین پر جو اللہ رب العزت کا گھر ہے، یہاں پر حج کے لیے، یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حدود سے باہر چلے جاتے اور وہاں قافلوں کا انتظار کرتے. جب قافلے آتے تو ان کے دعوت الہی کا پیغام سناتے، اللہ رب العزت کی طرف ان کو بلاتے، صحیح دین کی طرف رہنمائی کرتے. جب کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، وہ بھی باہر جانا شروع کر دیے ان جگہوں کے اوپر جہاں سے ان کو یقین ہوا کرتا تھا کہ یہاں سے قافلے آئیں گے. وہ قافلوں کی راہ میں بیٹھ جایا کرتے اور کہتے جب کوئی قافلہ ان کے پاس آتا، اے لوگوں، ہم تمہیں خبردار کرنے آئے ہیں، ہم تمہیں تنبیہ کرنے آئے ہیں. ہماری سرزمین پر ایک شخص جس کا نام محمد ہے، اس سے ڈرانے آئے ہیں. اس شخص سے باز رہنا، اس شخص کے قریب نہ جانا. وہ شخص جادوگر ہے والعیاذ باللہ اور کاہن ہے. وہ بہکی باتیں کرتا ہے مگر اس کے کلام کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے. اگر اس کے کلام کو کوئی سن لے تو اس کے درمیان، اس کے گھر والوں کے درمیان جدائیاں ہو جاتی ہیں. ہم نے باپ اور بیٹے میں جدائی ہوتی دیکھی ہے، ہم نے بچے میں اور اس کے گھر والوں کے درمیان جدائیاں ہوتی دیکھی ہیں، ہم نے شوہر اور بیوی کے درمیان علیحدگی ہوتی دیکھی ہے. ہم تمہیں بھی متنبہ کرنے آئے ہیں، اس بات سے خبردار کرنے آئے ہیں. سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ تو خیریت کے ساتھ اپنے گھر لوٹو تو اس شخص محمد کی بات نہ سننا. اور ویسا ہی ہوتا. ایسا کیوں نہ ہو جب کفار کے سردار، اس سرزمین کے سردار، مکہ کے سردار خود راستوں میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں قافلوں کا اور قافلے والوں کے سرداروں کو ڈرا رہے ہیں، تو سردار کی بات کے اندر ایک اہمیت ہوتی، ایک زور ہوتا ہے. اپنے قافلے کا سردار جو اپنے قبیلے کا بھی سردار ہوتا، لوگ اس کی فرما برداری اور اطاعت کرتے
اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتراتے، دور بھاگتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص زماد ازدی، جو کہ ازد قبیلے سے اس کا تعلق تھا، یہ قبیلہ یمن کے قریب واقع ہے، حج کے ارادے سے مکہ کی سرزمین کی طرف آیا۔ ابھی قریب تھا کہ مکہ میں داخل ہوتا، اس کی حدود پر تھا کہ کفار کے سرداران نے آ کر اس کو گھیر لیے۔ یہ بھی اپنے قبیلے کا سردار آدمی تھا جو اپنے قبیلے والوں کے ساتھ حج کے ارادے سے بیت اللہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس کو بھی وہی باتیں دہرائیں جو روز کفار دوسرے آنے والے وفود کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ زماد کا اپنا بیان موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کفار نے مجھے اس طرح ڈرایا کہ جب میں حرم کے اندر داخل ہوا، اس ڈر کے مارے کہ میرے کانوں میں کہیں محمد کی آواز نہ آ جائے، میں نے روئی ٹھونس لی، اور اکثر جب میں کسی کو زور سے بولتے ہوئے دیکھتا یا تو میں اپنے کانوں میں انگلیاں بھی ڈال لیتا، کیونکہ میں اس شخص کو جانتا نہیں تھا وہ کون ہے، بس ڈر کے مارے کہ جو کفار نے میرے دلوں میں پیدا کر دیا تھا۔ چند دن گزرے تو کہتا ہے کہ ایک دن میں طواف کر رہا تھا، میری نظر ایک شخص پر پڑی جو اس گھر میں یعنی بیت اللہ میں قیام کی حالت میں کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص کے ذرا قریب ہو جاؤں۔ نہ جانے کون سی ایسی چیز تھی وہاں پر جس نے میرا میلان اس شخص کی طرف کر دیا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ٹکتی باندھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے عبادت کے اندر مشغول تھا۔ میں طواف کے دوسرے چکر میں آیا، اس وقت بھی مشغول تھا قیام کے اندر۔ میں نے سوچا اور اپنے آپ سے کہا، اے زماد، تو حکیم ہے، حکمت تو نے بھی پڑھی ہے اور کرتا بھی ہے، شاعروں کا کلام تجھے اچھے سے سمجھ میں آتا ہے اور شاعری تو بھی کر لیتا ہے، کہانت اس فن کا بھی تو مولا ہے، یہ بھی تو نے سیکھی ہوئی ہے۔ چل آ ذرا اس شخص کو دیکھے تو صحیح، یہ بولتا کیا ہے، یہ قیام میں کیا پڑھ رہا ہے، اس کے منہ سے ادا ہونے والے جملے کیا ہیں۔ کہتا ہے کہ میں اس شخص کے قریب ہوا اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظوں کو سننے لگا۔ جب میں نے ان الفاظوں پر غور کیا تو میں نے جانا کہ شاعری والا کلام تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سوچتا رہا، اس شخص کے کلام کو پرکھتا رہا، اس کے بولوں پر میں توجہ دیتا رہا، اور وہ شخص بھی قیام کی حالت میں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی عبادت سے فارغ ہو گیا۔ میں اس شخص کے قریب آیا اور اس کو کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زماد کہنے لگا، وہی شخص جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے کہا، اگر آپ بیمار ہیں تو مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا تو ذرا میری بات سنو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کو پڑھنا شروع کیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، آخر تک۔ زماد خاموشی سے سر جھکائے یہ کلمات سنتا رہا۔
جب اللہ کے نبی فارغ ہوئے تو کہنے لگا دوبارہ پڑھیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا ان الحمد للہ سے لے کر آخر تک. وہ سر جھکائے سنتا رہا. پھر کہنے لگا پھر دہرائیے. وہ شخص جو اپنے آپ کو حکیم سمجھتا تھا، جو شخص اس غرض سے اللہ کے نبی کے قریب ہوا کہ میں حکیم ہوں، میں ان کا علاج کر سکوں، یہ مجھے اپنا مرض بتائیں، وہ تیسری دفعہ گزارش کر رہا ہے کہ جو کلمات ابھی آپ نے پڑھے ان کو دوبارہ دہرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کلمات کو پڑھا. اس شخص نے سر اٹھایا، زماد نے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس سے زیادہ بلیغ اور فصیح کلام نہیں سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں مبعوث کیا گیا، جس طرح پچھلے انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جاتا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو گفتگو کا معجزہ دیا تھا. اور یہ کلام بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزانہ کلام ہے کہ جو لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے کہ اس کا ہمسر لے کر آ جائیں یا اس جیسا کلام لے کر آ جائیں. اس شخص نے اس بات کا اعتراف کیا اور کہنے لگا کہ کلام تو میں نے بھی بہت سے سنے، مگر اس جیسا کلام میں نے نہیں سنا. پچھلی سابقہ کتابوں کا علم بھی میں نے سنا، مگر اس کلام کے اندر جو تاثیر موجود ہے وہ ان کتابوں میں یا ان باتوں میں موجود نہیں. اللہ کی قسم مجھے آپ کے بارے میں گمراہ کیا گیا. مجھے جو کچھ بتایا وہ آپ کے بارے میں صحیح نہیں، بلکہ جس چیز کی دعوت آپ دیتے ہیں وہ دعوت برحق ہے، اور آپ سے زیادہ صحیح انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو سراسر آپ پر بہتان ہے، یہ تو کفار نے آپ کے اوپر غلط باتیں گھڑ رکھی ہیں. آپ کی دعوت تو برحق ہے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ صرف اپنی بیعت کی اسلام کی، بلکہ اپنے قبیلے والوں کی بھی بیعت کی اسلام کی کہ میں اپنے قبیلے کی طرف لوٹ کر جاؤں گا اور ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا، اور ان کی طرف سے بیعت میں آپ سے ابھی کرتا ہوں. یہ وہ شخص عظمات جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے. یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبہ کو خطبۃ الحاجہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی حاجت کا خطبہ. اور اس خطبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر، جمعہ خطبہ میں، یا جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی کہ وہ لوگوں سے بات کریں تو اس خطبہ کو پڑھا کرتے تھے. اس خطبہ کے علاوہ دیگر کلمات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، منقول ہیں، جو ہم تک پہنچے ہیں. اسی لیے اس خطبے کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جمعہ کے اندر، عیدین کے موقع پر یا دیگر دروس اور نصیحت کے وقت اس خطبے کو پڑھا جاتا ہے. اس خطبے کے اندر جس چیز کا اقرار سب سے پہلے کیا گیا وہ یہ ان الحمد للہ، کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. یہاں پہ دیگر معبودان کی نفی کی جا رہی ہے اور صرف تعریف کا مستحق اللہ رب العزت کو ٹھہرایا جا رہا ہے. نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، اس کے بعد اس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ ہم حمد بیان کرتے ہیں، توصیف بیان کرتے ہیں، بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی کرتے ہیں، اور مدد مانگتے ہیں تو صرف اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور جب اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہی کرتے ہیں.
ایک ٹھوس عقیدہ دیا جا رہا اور بتلایا جا رہا کہ تعریف کا مستحق صرف وہی ذات ہے، اسی کی بڑائی، اسی کی کبریائی، اسی کی توصیف بیان کرنی چاہیے، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ عقیدہ پیش کرنا ان کے معبودان کی نفی تھی۔ وہ معبود جو انہوں نے خود بنا رکھے تھے، جو باطل تھے، ان کی نفی ہو رہی تھی۔ آج کے دور کے اندر ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کلمات کو جانیں کہ آیا ہم اللہ رب العزت کی ہی خالی تعریف بیان کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت کے علاوہ ہمارے دلوں میں کچھ ایسی شخصیات بسر کر گئی ہیں، ایسی شخصیات ہمارے دل کے اندر گھر کر گئی ہیں کہ ہم ان کی بھی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان سے بھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، ہم ان سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اگر ہے تو ٹٹولے اپنے آپ کو کہ وہ شخص زماد مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، مشرک تھا، مگر جب ان کلمات کو سنا تو اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آیا، اس نے اس دین کو قبول کیا اور ویسا قبول کیا کہ جو اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا، جس کا بنیادی مقصد توحید تھا کہ صرف ایک اللہ کا اقرار اور اسی کو معبود برحق ماننا، اور اس کے علاوہ تمام الہوں کو، ان تمام خداؤں کی نفی کرنا۔ وہ شخص بھی اس بات کا اقرار اور اعتراف کر بیٹھا۔ تو آج کا مسلمان اس خطبہ کو سنتا ہے تو کیوں اس کے سر پر جوں نہیں رینگتی، کیوں وہ کان نہیں دھرتا؟ اس کے بعد وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العزت کے اپنے شروں کے نفس سے۔ یہ انسان کا جو نفس ہے، یہ انسان کو برے کاموں پر اجاگر کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اس کو اکساتا ہے۔ اسی لیے یہ دل کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا کہنے ان لوگوں کو جن کو پہلی قسم کا دل نصیب ہوا؟ وہ دل کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی یاد بستی ہو، اور وہ دل اللہ رب العزت کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، وہ دل کہ جس کو اس کے بنانے والے نے قلب سلیم کے نام سے قرآن میں ذکر کیا ہو۔ کیا کہنے ہیں اس دل کے، اور جس شخص کو وہ دل نصیب ہو گئے۔ دوسری قسم دل کی، ملامت کرنے والا دل۔ جب انسان گناہ کرے تو وہ دل اس کو ملامت کرے، او نادان انسان، تو کیا کر بیٹھا؟ تو نے گناہ کیا، کیا جواب دے گا اپنے رب کو؟ توبہ طائب ہو جا، معافی مانگ لے، ایسی معافی مانگ کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ آئے۔ وہ دل جو انسان کو ٹوکتا رہے برائی کے کاموں پر اور نیکی کے کاموں کی مزید ترغیب دلاتا رہے، نفس لوامہ۔ اور وہ بدبخت دل تیسری قسم کا کہ جس کے اندر خیر کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، وہ دل جو پورا سیاہ ہو چکا، کہ وہ دل کہ جس میں کوئی امید کی کرن جاگنے کی امید ہی نہیں، وہ دل جو گناہوں کی سیاہی کے اندر کالا ہو چکا، وہ دل جو انسان کو برائی کرنے کی طرف، وہ دل جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، اس برائی کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، مزین کرتا ہے، اور انسان بھی اپنے دل کی باتوں میں آ کر وہ گناہ کے کام کرتا جاتا ہے۔ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے عارضی، مگر اس کا دل اس کو اطمینان دیتا ہے کرتا رہے، یہی اصل زندگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے جملے میں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اپنے دلوں کے شر سے، اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کر ہی نہیں سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس شخص کو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ کیا کوئی ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے اللہ نے گمراہ کیا مگر میں خود ہدایت یافتہ ہو گیا؟ یا کوئی ہے ایسا ہدایت یافتہ جو کہے کہ میں نے لوگوں کو اس ہدایت سے جو اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں نے لوگوں کو وہ ہدایت دی اور وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، مگر پہلے وہ گمراہ تھے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، ان کی بھی دلی خواہش یہ تھی، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے چچا ابو طالب اسلام قبول کر لیں، کہ وہ میرے چچا، کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو میرے چچا نے میری تائید کی، جب لوگوں نے مجھے ڈرایا تو میرے چچا نے میرے حوصلوں کو بلند کیا، جب میں خود کمزور تھا تو میرے چچا نے مجھے سہارا دیا اور مجھے کھڑا کیا۔ اپنے چچا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت کے اختیار رکھتے تو ضرور بضرور اپنے چچا کو ضرور ہدایت دے دیتے، مگر جس شخص کو اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی اور ہدایت کے راستے پہ گامزن کر دیا، کوئی اس شخص کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس شخص کو اللہ رب العزت نے گمراہ کر دیا تو ساری انسانیت تو کیا سارے جن و انس اپنے تمام مددگاروں کو لے کر آ جائیں تو اس شخص کو کوئی ہدایت کی راہ دکھا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، گواہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت معبود برحق ہے، اور اس چیز کی بھی گواہی کہ اللہ کے یہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی 3 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت کے اندر بھی عقیدے کی اصلاح اور لوگوں کو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے کی ترغیب ہے، اور موت کی طرف رغبت ہے، اور ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی کس طرح اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام کاموں کو بجا لاتے ہوئے جن کا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا، اور ان تمام کاموں سے بچتے ہوئے جن کا اللہ رب العزت نے نہ کرنے کا حکم دیا، اپنا دامن بچاتے ہوئے ان تمام برے کاموں سے، اور سیدھے سے راستے پر چلتے ہوئے اس راہ تک پہنچ جانا جس راہ کا اللہ رب العزت نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد تنبیہ کی کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کہنے کہ تم مسلمان ہونا بڑا آسان ہے، مگر حقیقی معنوں کے اندر اسلام پہ کاربند رہنا، اس کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لینا بہت مشکل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دین کو ہم نے اپنایا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا بہت آسان ہوتا، اور اسلام کے ابتدائی دوروں کے اندر یہ چیز بہت آسان تھی کہ لوگ دین ہی دین پر عمل کرتے، کوئی دوسری چیز ان کے درمیان نہ تھی، مگر کفار جن کو اس دین سے حسد اور بغض تھا، آج انہوں نے مسلمانوں کی عقلوں کو بدل ڈالا، مسلمانوں کو اس نظریے سے دور کر دیا، مسلمانوں کی وہ فکر جو ہدف
اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دیا گیا، اس ہدف سے ان کو ہٹا دیا۔ دیکھیے بڑے سے بڑے مسلمان کو کس طرح گناہوں کے کاموں کے اندر مبتلا ہے۔ اپنا بھی محاسبہ کیجئے سب سے پہلے کہ میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میرے شب و روز کیسے ہیں؟ پرکھیے اپنے آپ کو کہ اسلام کا کلمہ تو میں بھی بولتا ہوں، اسلام کا بول بالا ہونا تو میں بھی چاہتا ہوں، اسلامی قانون تو میں بھی چاہتا ہوں، اسلامی ماحول کو تو میں بھی پسند کرتا ہوں، مگر میرا عمل کیا ہے ان تمام چیزوں کے لیے؟ اللہ رب العزت نے مجھے بھی ایک سلطنت دی اور وہ میرا گھر ہے، میں اس گھر کا بادشاہ ہوں، اور میرے تحت جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے رکھا میری رعیت میں وہ میری عوام ہے۔ کیا میں اپنی اس سلطنت کو ان تمام احکامات کی روشنی میں چلا رہا کہ جن احکامات کو میں پسند کرتا ہوں اور اللہ رب العزت نے میرے لیے پسند کیے؟ اگر نہیں تو پلٹیے اپنے آپ کو کہ قبل اس کے کہ ہم پلٹے جائیں، لے آئیے اپنے آپ کو اس ڈگر پر کہ قبل اس کے کہ صرف حسرتیں ہی رہ جائیں اس راہ پر چلنے کی۔ پھر ان لوگوں کی فکر کیجئے جو آپ کے ماتحت ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ہاتھ آپ کے گریبان پر بھی ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ کس طرح؟ یا تو یہ لوگ اللہ رب العزت سے آپ کی سفارش کریں گے، یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ اے اللہ یہ میرا باپ تھا، اے اللہ یہ میرا شوہر تھا، اے اللہ یہ میرا بھائی تھا، یا اللہ یہ میرا بیٹا تھا، انہوں نے تو کبھی ہمیں کسی چیز کی تعلیم نہیں دی، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس سے تو مجھے کبھی دین نہیں سکھایا، یا اللہ تو نے اس کو میرے سر کے اوپر رکھا، مجھے اس کے تحت رکھا، میں محکوم تھا، یہ حاکم تھا میرے اوپر، اس سے تو مجھے نہیں بتایا، پکڑ اس کو، مجھے کیوں سزا دیتا ہے؟ اگر آپ نے ان بچوں کی اچھی تعلیم کی ہوگی، دین کا علم سکھایا ہوگا، قرآن سکھایا ہوگا، دین کے اوپر ان کو عمل کرنے کے مواقع مہیا کیے ہوں گے، تو وہ اس دنیا میں آپ کے جانے کے بعد اور آپ کی موجودگی میں بھی صدقہ جاریہ ہوں گے، اور آخرت میں بھی۔ وہ بچہ جس کو آپ نے قرآن حفظ کروایا ہوگا وہ اللہ رب العزت سے آپ کے لیے شفاعت کرے گا، اس بچے کے حفظ کرنے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کا بھی اکرام کرے گا۔ کتنے لوگوں کے سامنے آپ کا اکرام کرے گا؟ یہ مسجد کے چند نمازیوں کے سامنے نہیں، اس تمام خلائق کے سامنے، اس تمام مخلوق کو سامنے جس کا وہ اللہ رب العزت اکیلا خالق ہے۔ آپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ کتنے لوگوں کے سامنے یہ سورج کی روشنی جہاں جہاں پڑتی وہاں اجالا ہو جاتا، رات کے اندھیرے اس کی ظلمتیں چھٹ جاتی، تو ذرا سوچئے اس دن کیا حال ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر اکرام کیوں کہ جو آپ نے اچھے کام کیے اس دنیا میں، ایک اپنی سلطنت کے اندر اپنے ماتحت لوگوں پر، اپنی رعایا پر، اللہ رب العزت آج آپ پر مہربان ہے، آپ کو نواز رہا اپنی نعمتوں سے۔ اگر نہیں کیے تو پھر معاملہ الٹا، آپ کا گریبان اور ان کے ہاتھ، اور اس دن کسی بھی شخص پر رتی بھر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن عدل کا ترازو قائم ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، اگر ذرہ برابر بھی نیکی تو اس شخص کو دکھا دی جائے گی، دے دی جائے گی، اور ذرہ برابر بھی اگر برائی تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو سوچئے اپنے آپ کو کہ قرآن کی آیت میں سے کس چیز کا تقاضا کر رہی۔ دوسری آیت سورۃ النساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں پر بھی لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور تم میں سے مرد و عورت بہت زیادہ پھیلائے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان چیزوں کے بارے میں جن سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ایک نگران کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنا ذکر کیا، اور یقیناً اللہ رب العزت اپنے مخلوقات کے اعمال سے باخبر ہے۔ اگر اندھیری رات ہو
کالی چونٹی ہو اور جس پہاڑ کی چٹان پر وہ موجود ہو وہ بھی کالا ہو، تو اللہ رب العزت اس بات سے باخبر ہے کہ اس وقت چونٹی کہاں ہے، اس کے پیروں کی آہٹ کو سنتا ہے اور اس چونٹی کو دیکھتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جس چیزوں کا خیال آتا ہے اللہ رب العزت ان چیزوں سے بھی واقف ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت جو کہ سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کو اصلاح کا پیغام دیتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہ خطبہ حاجہ ہے کہ جس کو سن کر ایک شخص مسلمان ہو گیا اور نہ صرف اپنی قوم اپنا اکیلا بیعت کی بلکہ اپنی قوم کی طرف سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا جس کا گزر ضماد کی قوم کے پاس سے ہونا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس لشکر کے امیر کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو جان لو کہ تمہارا گزر ضماد کی قوم کے پاس سے ہوگا، وہ ضماد جس نے مجھ سے اسلام پر بیعت کی اور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کی، ان کو نقصان نہ پہنچانا، ان کو تمہاری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے امیر کو اور لشکر کو رخصت کیا۔ جب وہ لشکر ضماد کے قبیلے کے پاس سے گزرا، جب آگے چلے گئے تو امیر لشکر نے پورے لشکر کو روکا اور سوال کیا، کیا کسی نے اس قوم والوں کو تکلیف دی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کسی نے کسی سے کا کچھ لیا ہے؟ ایک شخص نے کہا ہاں میں نے ایک شخص سے لوٹا لے لیا ہے۔ کہا جاؤ لوٹاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ضماد اسلام لا چکا، اس نے مجھ سے اسلام پر بیعت کی اور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، اس کو ایذا نہیں دیتا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو ہماری طرف سے اور اس کی قوم کو ہماری طرف سے امن حاصل ہو گیا۔ جاؤ لوٹا کر آؤ وہ لوٹا جو تم نے اس قوم والوں سے لی، اور وہ شخص اس لوٹے کو لٹا کر آیا۔ یہ تھے وہ کلمات کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی کایا پلٹ جایا کرتی تھی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن پر قرآن ہم پڑھتے ہیں، صبح شام تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں ایسا ہو گیا ہمارے دلوں پر کہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ کون سے تالے ہماری عقلوں پر لگ گئے کہ وہ سوائے دنیا کی لذتوں کے علاوہ کچھ سوچتی ہی نہیں اور دیکھتی ہی نہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہماری آنکھوں کو کہ جن کے سامنے اللہ رب العزت کی نشانیاں موجود ہیں، مگر ان آنکھوں سے کبھی ندامت کے آنسو بہتے نہیں، وہ آنکھیں کبھی اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کی رحمت سے یا اس کے عذاب سے روتی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ایک جامع نصیحت بنا دے اور اس کو ہمارے لیے ہمارے اعمال صالحہ کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس نصیحت کے ذریعے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سیدھی راہ کی رہنمائی فرمائے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ خطبہ حاجہ کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اس کے معنی اور مفہوم کو مختصر آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ دلی تمنا تو یہ تھی کہ نماز کے موضوع کو شروع کیا جاتا اور اس طرح نماز جیسی عظیم عبادت کو ذکر کیا جاتا کہ جس کو دیکھ کر آپ کہتے کہ یہ وہی نماز ہے، یہ وہی طریقہ ہے کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے۔ وہ نماز جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ نماز کی حقیقی صورت آپ کے سامنے ہوتی، مگر ہمارے بھائی اس کے اوپر سبقت لے گئے اور وہ اس موضوع کو بہت اچھے طریقے سے امید ہے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں بیان کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں استقامت دے کہ ہم عمل پر عمل کرتے جائیں، صحیح عمل صحیح علم کے اوپر، اور اس کو اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو بھی بتلاتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کا حکم دیا
وہاں یہ بھی ہمیں حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو اور ان کو بھی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے نیچے ماتحت لوگوں کی، اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کیجیے۔ جہاں آپ کا محاسبہ کیا جائے گا تو وہاں جان لیجئے یہ حقوق العباد کے اندر شمار ہے، وہاں ان کا بھی محاسبہ آپ سے کیا جائے گا۔ کہیں اس غفلت میں نہ رہیں کہ ہر انسان سے صرف اسی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، نہیں، جو حقوق مقرر ہیں، یا حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، دونوں کا سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کلمات ابھی ہم نے سنے، جو نصیحتیں ابھی ہم نے ذکر کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خاص طور پہ جمعہ کے عنوان کے مطابق کہ اس عبادت سے آج کے مسلمان بہت زیادہ غافل ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں اگر اغیار کے، یہود و نصارہ کے کوئی بھی سالانہ یا ماہانہ کچھ بھی ہو، تہوار ہو، تو ہم مسلمان اس میں ایسے شریک ہوتے ہیں جیسے ہم وہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یہ کڑوی حقیقت ہے اور ایک سچ ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمان ہیں مگر دین کے اندر بگاڑ پیدا کر چکے ہیں، آج کا صحیح العقیدہ شخص بھی ان لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتا ہے کہ جیسے وہ اس کے اپنے ہیں اور وہ ان میں سے۔ تو اس چیز سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی تو آئندہ نصیحتی پیغام لے کر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔